نبی کی سنت کا تماشا تم کرو گے، اللہ تمہارے دشمن کے سامنے تمہارا تماشا کر دے گا۔ حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی، یہ امت روایات میں کھو گئی، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راک کا ڈھیر ہے، بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے۔ 3 جگہ آپ کو نبی کی سنت نظر آئے گی، اس کے بعد نظر نہیں آئے گی۔ نکاح کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے، ختنہ کرنے میں نبی کی سنت یاد آتی ہے، اور جنازہ جب اٹھ گیا تب نبی کی سنت یاد آتی ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے نبی کو بھلا دیا، نبی کو بھلا دیا، خدا نے بھلا دیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ رو رو کر کے برا حال ہے، لیکن ہماری حالت بدل نہیں رہی ہے، خدا کو رحم آ نہیں رہا ہے، کیونکہ ہمیں اپنے نبی پر ترس نہیں آ رہا ہے، اس لیے خدا کو ہمارے اوپر ترس نہیں آ رہا۔ ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، اگر آپ سنت چھوڑیں گے آپ کو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ آپ دیکھیں گے جب قبر کھودی جاتی ہے تو مردے کو لٹایا جاتا ہے، چت نہیں لٹایا جاتا، چت لٹانا سنت کے خلاف ہے، کروٹ لٹایا جاتا ہے، مردے کو کروٹ لٹایا جاتا ہے، اس کی پیٹھ کو سٹا دیا جاتا ہے دیوار سے تاکہ چہرہ قبلے کی طرف ہو جائے۔ 80% مردوں کو قبر کھول کر کے دیکھا گیا، کفن چور نے دیکھا تو قبلے کی طرف چہرہ نہیں تھا۔ کسی عالم سے آ کر کے پوچھا کہ حضور میں کفن چور تھا، میں نے اب توبہ کر لیا، میں جب بھی قبر کو کھولا، مردے کا کفن کھینچا تو قبلے کی طرف 80% مردے کا چہرہ نہیں تھا، کیا وجہ؟ تو امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ لوگ تھے جو زندگی بھر نبی کی سنت سے منہ موڑتے تھے، اس لیے اللہ نے مرنے کے بعد قبلے سے منہ موڑ دیا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک بات میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، جلدی سے آپ کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں، بتائیے ذرا دھیان رکھیے گا۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا اللہ سے، میرے پروردگار فرعون مسلمان نہیں ہوا، جادوگر مسلمان ہو گئے، یہ راز کیا ہے؟ تو تو خدا ہے، دلوں کا حال جانتا ہے، میں تو چاہتا تھا کہ فرعون مسلمان ہو جائے لیکن فرعون مسلمان نہیں ہوا، میرے پروردگار یہ جادوگر مسلمان ہو گئے، کیوں ہو گئے؟ کہا کہ موسیٰ فرعون مجھے مٹانے کے لیے آیا تھا، تکبر کر رہا تھا، اس لیے میں نے اس کو مٹا دیا، اور جادوگر جو تمہارے مقابلے میں آئے تھے تمہارا کپڑا پہن کر کے آئے تھے، تمہاری نقل اتار رہے تھے، اس لیے میں نے اسلام کی دولت سے ان کو مالا مال کر دیا۔ اگر چہرے پر داڑھی سجا لیں گے، پاجامہ ٹخنے سے اوپر ہوگا، ٹخنے سے نیچے نہیں ہوگا، نبی کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے تو اللہ عزت کی چوٹی پر ہمیں پہنچا دے گا، ذلت کی پستی سے ہمیں نکال دے گا۔ انشاءاللہ ہم لوگ سنت کو زندہ کرنے کے لیے کھڑے ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اپنے خدا کو رمضان میں، اپنے نبی کو ربیع الاول میں، اور اپنے قرآن کو مردے پر یاد رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے جہیز کے حوالے سے آخری پیغام آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے آپ لوگ سن رہے ہیں، انشاءاللہ عمل مرنے کے بعد ہوگا، ہاتھ اٹھا دیجئے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ خیر ماشاءاللہ، ہم بھی آپ کا جنازہ پڑھنے ہی والے ہیں، اگر آپ ہاتھ نہیں اٹھائے یہ تو خیریت ہے کہ آپ کو دعا دے کر کے جا رہے ہیں۔ دھیان سے سنیے گا، 1989 کی رپورٹ ہے، اخبار دکن نکلتا تھا، اس میں آیا کہ 1975 میں صرف دلی میں 350 لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا، اس وجہ سے کہ مطالبہ پورا نہیں کیا، غریب باپ کی بیٹی تھی۔ دوسری مثال، 1980 سے لے کر کے 1985 تک میں مہاراشٹر میں 250 لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا، کیوں؟ غریب باپ کی بیٹی تھی، مطالبہ پورا نہیں ہوا۔ لکھنؤ میں ہر 5ویں دن ایک لڑکی کو زندہ جلا دیا گیا۔ جانتے ہیں یہ لوگ جو خود ہٹھے کٹھے الو کے پٹھے بھینس کے انڈے کیلے کے چھلکے ہوتے ہیں لیکن شادی کے موقع سے بلیٹ پیسے کا مطالبہ کرتے، جانتے ہیں کون لوگ ہوتے؟ ہمیں معاف کیجئے گا لیکن حقیقت بولنا پڑتا، میں آپ کو سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ کون لوگ ہیں دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ یہ دنیا کے سب سے بڑے بھکاری ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بھکاری کون ہوتا ہے جانتے ہیں؟ جو ہر وقت مانگتا ہے اور ہر چیز مانگتا ہے اور ہر ایک سے مانگتا ہے۔
آپ دیکھ لیجئے جن لوگوں کی شادی کے موقع سے مانگنے کی عادت ہوگی وہ زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے. مکان بنانا ہے جائے گا سسر کے پاس، دے دو. سسر نے کہا نہیں تو 2-4 جوتے اپنی بیوی کو مارتا ہے. اب وہ سسر سمجھ جاتا کہ مارنے کا مطلب ہوا پیسہ دینا ہوگا. زندگی بھر مانگتا ہی رہتا ہے. تو سب سے بڑا بھکاری ہو جاتا ہے جو شادی کے موقع سے خود کمانے والا کھانے والا مرد ہو کر کے عورت سے سوال کرتا ہے. دوسری بات کو یاد رکھیے، کتا کو آپ دیکھیں گے ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور زمین کو سونگھتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. ٹکڑا ملتا ہے دم ہلاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. اور جہاں ٹکڑا نہیں ملتا آنکھ دکھاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا. دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو دھیان سے سنیے گا یہ راز کیا ہے. کتا جو ٹانگ اٹھا کر کے پیشاب کرتا ہے کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ پیر میں پیشاب نہ لگے، پیر ناپاک نہ ہو. لیکن منہ پخانے میں ہے، منہ کو بچاتا نہیں ہے، پیر کو بچا رہا ہے. اور یہ ڈیمانڈ کرنے والے جو پیسہ ملتا ہے ان کو رشوت کا پیسہ ہے. یہ پیشاب کو ناپاک سمجھتے ہیں، پخانہ کو گندگی سمجھتے ہیں، لیکن حرام ان کے حلق کے نیچے جا رہا ہے، اس کو یہ حرام نہیں سمجھتے. اب بتائیے انصاف سے کہ انسان کہاں پہنچ گیا؟ دنیا کے پیچھے جاؤ گے، دین کو برباد کرتے ہوئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس کتے کی طرح ہو جاؤ گے جو مردار کے پیچھے چھوٹتا. آپ دیکھیں گے جیب والا کتا سونگتا ہوا گزرتا ہے زمین کو. سونگنے کا مطلب ہے کہاں اس کے لیے روزی ہے. اور جو اغوا ہوتا ہے ابھاگا، لنگی اور گمچھا کے چکر میں سونگتا رہتا ہے کہ کس جیب میں زیادہ پیسہ ہے. اور دیکھیے اس ابھاگا کو دھوتی کے چکر میں اور جوتا کے چکر میں زندگی بھر کیسے جوتا کھاتا ہے. گیا ایک گھر میں، کیا ملے گا؟ 2 لاکھ روپے 2 گاڑی، 1 گاڑی سامان پلس. دوسرے گھر میں اس کو ملا 3 لاکھ روپے، 1 گاڑی پلس سامان. تو اس سے بات کر لیتا ہے، اس کو چھوڑ دیتا ہے. اب یہ پوچھتا ہے کیا ہے؟ نہیں ابھی لڑکا کچا ہے، کچی عمر ہے، بعد میں شادی کریں گے. اور اس کے آگے دم ہلا رہا ہے، اس کو آنکھ دکھا رہا ہے. بتائیے کتے کی عادت ہے کہ نہیں ہے؟ جہاں ملا دم ہلائے گا، جہاں نہیں ملا آنکھ دکھائے گا. دیکھیے انسان کہاں گزر جاتا، کہاں پہنچ جاتا. اس سے بھی حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا. 10 لاکھ بچہ گرایا جاتا ہے ہندوستان میں. 10 لاکھ بچے کو گرایا جاتا ہے پیٹ سے. جانتے وہ بیٹا نہیں ہوتا، بیٹی ہوتی ہے. جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ رپورٹ نے کہا کہ پیٹ میں بیٹی ہے، اس کو گرا لیا جاتا ہے. تو بیٹی جو گرنے والی ہے پیٹ سے، اس کی تعداد سالانہ کیا ہے ہندوستان میں؟ 10 لاکھ. یہ کیوں مارتے ہیں بیٹی کو؟ بیٹا کو نہیں مارتے. بیٹی کو کیوں مارتے؟ اس لیے کہ بیٹی کی شادی میں پیسہ جائے گا، بیٹا کی شادی میں پیسہ آئے گا. میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو. 1 درجن بچہ ہو گیا، کوئی پریشانی نہیں. این قدر آ قدر، این قدر آ قدر، یہ سب آپ ہی کا ہے. ہاں گنتی معلوم نہیں میرا. یہ بھائی اتنا آ گیا کہ یہ برکت ہے. بیٹا 1 بیٹی آئی، دوسرے کا نمبر ہے تو منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے، کچھ نہیں بول رہا ہے. بھائی آپ کے گھر میں کیا پیدا ہوئی؟ کہا کہ بیٹی ہے ہوئی، منہ لٹکا کر کے بیٹھا ہوا ہے. بیٹا پر خوشی ہے، جلیبی بانٹ رہا ہے. بیٹی پر خوشی نہیں ہے. کیوں؟ مطلب صاف ہے کہ دال ہی کالی نہیں ہے، دال میں کالا نہیں ہے، پوری دال کالی ہے. مطلب کیا ہے کہ بھائی بیٹی ہے، پیسہ خرچ ہوگا. ماں سے زیادہ یہ باپ پریشان، لگتا ہے پچھلے سال ماں نے پیدا کیا تھا، اگلے سال یہی باپ پیدا کرے. مطلب صاف ہے. اچھا اس سے بھی آگے حیرت انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. 37% عورت آپریشن کے بعد مر جاتی ہے، میڈیکل سائنس کی رپورٹ. 67% عورت کینسر کی مریض ہو جاتی ہے آپریشن کے بعد. نسبندی جس لڑکی نے کرایا، آپریشن جس لڑکی نے کرایا، جس عورت نے آپریشن کرایا، نسبندی کرایا، 37% عورت مر جاتی. اللہ کی کھیتی تھی، تم نے بند کر دیا، نتیجہ تو تم کو دیکھنا ہی ہوگا، بھگتنا ہی ہوگا. کھیتی کو اگر آپ برباد کریں گے تو اس کا نقصان تو آپ ہی کو اٹھانا ہوگا. وہ کھیتی اللہ کی تھی، اس کو نسبندی کے ذریعے بند کر دیا گیا. جانتے ہیں میڈیکل سائنس کہہ رہی ہے 37% عورت مر جاتی ہے، اور جو زندہ بچتی ہے اس کو زندگی بھر دوائی کے سہارے جینا پڑتا. 67% عورت. اور یہ نسبندی کیوں کرائی جا رہی ہے؟ آپریشن کیوں کرایا جا رہا ہے؟ زیادہ بچی آ جائے گی، پریشانی بڑھ جائے گی، نکاح میں پیسہ خرچ ہوگا.
ایک بات اور بھی دھیان سے سنیے گا، یہ جو ارریہ ہے، بہار ہے، بہار میں یو پی کا 73 سال کا بوڑھا آتا ہے، 16 سال کی لڑکی سے اس کی شادی ہو جاتی ہے۔ کتنا خوش نصیب بوڑھا ہو، جنت میں جانے کی اس کو کیا ضرورت ہے؟ 73 سال کا بوڑھا 16 سال کی لڑکی سے نکاح کر کے چلا گیا۔ آپ کو حیرت نہیں ہوتی؟ حیرت کیوں نہیں ہوتی ہے؟ کہ وہ ماں باپ ظالم نہیں ہے کہ جو زندہ اپنی جوان بیٹی کا گلا گھونٹ رہے ہیں، نہیں، سماج نے بیٹی کو اتنا بڑا بوجھ بنا دیا ہے کہ اس باپ کے لیے سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں ہے۔ بوڑھا آیا، جوان بیٹی دے دی۔ اور اس سے بھی آگے جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں، کلیجہ دہل جائے گا۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کر کے بھاگتا تھا، یہ بھی غلط ہے۔ اس کے بعد یہ ہونے لگا کہ غیر مسلم لڑکا مسلمان لڑکی کو لے کر کے بھاگنے لگا۔ چلیے بھائی، اس کی بھی محبت کا چکر تھا، اس کا بھی عشق کا چکر تھا، یہ بھی غلط وہ بھی غلط، دونوں کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ لیکن ابھی کچھ اور ہو رہا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم کو لے کر کے بھاگ رہی ہے، ہزاروں میں نہیں، سینکڑوں میں نہیں، لاکھوں اور کروڑوں میں لے کر کے بھاگ رہی۔ جانتے ہیں کیوں؟ 3 وجہ سے۔ ہم نے آنکھ بند کر کے داخلہ کرا دیا بیٹی کا اسکول میں، یہ نہیں دیکھا کہ وہاں لڑکی بھی پڑھتی ہے، لڑکا بھی پڑھتا ہے۔ اب وہاں عشق اور محبت کا چکر ہوا، لڑکی بھاگ گئی، اور ہم اسکرین ٹچ موبائل بچی کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ وہ لڑکی کس سے بات کر رہی ہے، باپ کو کوئی مطلب نہیں، کہاں سے آ رہی ہے، کہاں جا رہی ہے، کوئی مطلب نہیں، لڑکی فرار ہو گئی۔ تیسری وجہ، لڑکی سوچتی ہے کہ میں غریب باپ کی بیٹی ہوں، مسلمان لڑکی ہوں، مسلمان لڑکا بغیر پیسہ لیے ہوئے نکاح کرے گا نہیں، میرے باپ کے پاس انتظام ہے نہیں، اس لیے غیر کے ساتھ بھاگ گئی۔ نقصان کیا ہوا؟ ایمان الگ گیا، آبرو الگ چلی گئی۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، یہ دنیا والے محتاج ہیں، یہ آپ کو کیا دیں گے؟ دینے والا اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ غریب پر آپ مہربان ہو جائیے، آسمان اور زمین کا خدا آپ پر مہربان ہو جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، انشاءاللہ بیٹی کی شادی فری میں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ بیٹا کی شادی فری میں نہیں ہوگی، ہاتھ اٹھائیے۔ مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستاں والو، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستاں تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں۔ جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، جوان لوگ سننے کے لیے تیار ہیں؟ بیداری کے ماحول میں دونوں ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ جوان ہونے والے نہیں ہیں، ہاں سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے آپ۔ بوڑھے کے حوالے سے جوانوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے، خودکشی کیوں کرتا ہے، اس راز کو سنیے گا، 3 منٹ میں گزر جائے گا۔ اللہ ہمارے جوانوں کو قبول فرمائے، اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے، اپنے خدا کی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، ہمارا جوان دارو کیوں پیتا ہے؟ دارو اس لیے پیتا ہے، اس کو غم ہوتا ہے، روزگار نہیں ہے، بے روزگار پڑا ہوا، پیسہ کما ہی نہیں رہا ہے، ماں باپ الگ تانا مارتے ہیں، اور دوست احباب پیسہ ترقی کر رہے ہیں، اس کو ترقی نہیں ہے، اس کو غم ہوتا ہے۔ تو یہ غم کو دور کرنے کے لیے دارو کی بوتل لے لیتا ہے کہ دارو پئیں گے نا تو غم ہمارا ہلکا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ تو جب تک نشہ دماغ پر رہا، غم ہلکا ہوتا رہا، جیسے ہی نشہ اترا، غم پھر دوبارہ سے سوار ہو گیا۔ اب دیکھا کہ چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے، اس نے کیا کیا؟ ٹرین کی پٹری میں جا کر کے کٹ گیا، پھانسی کے پھندے سے لٹک گیا۔ شراب پینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا، غم ہلکا نہیں ہوتا، بلکہ غم شراب بڑھا دیتی ہے، یہاں تک کہ آدمی خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ دھیان سے سنیے گا، خودکشی کرنے والے جوان کتنے فیصد ہیں؟ 80%۔ دارو پی کر کے خودکشی کرنے والے جوان 80%، اور جو کروڑ پتی تھے دارو پینے کی وجہ سے خاک پتی ہو گئے، ان کی تعداد کتنی ہے؟ 79%۔ اور جو پاگل ہو گئے دارو پی کر کے، پوری مشین ہی خراب ہو گئی، اندر باہر سب خراب۔ آپ کسان آدمی ہیں، پیٹھ پر آپ کے مشین ہوتی ہے اور آپ اسپرے کرتے ہیں، آپ تجربہ کیجئے،
اس میں 99 بوند پانی کی ڈالیے، 1 بوند شراب کی ڈالیے اور پھول پر اس کو اسپرے کیجئے، وہ پھول مرجھا جاتا ہے، تو جو گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی، اندر کا کیا حال ہوگا، پورا سسٹم تباہ ہو جاتا ہے۔ 75% جوان پاگل ہو جاتا ہے دارو پینے کے نتیجے میں۔ اور آخری نقصان دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دارو پینے والا جوان جرم کرتا ہے، روڈ کرائم کرتا ہے، روڈ جرائم کرتا ہے، جرائم کرنے کے نتیجے میں جیل چلا جاتا ہے۔ کیا ملا؟ پتلون کے چکر میں لنگوٹی گئی، دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا۔ دھیان سے سنیے گا، 15,000 جوان ایک سال میں مرتا ہے دارو پینے کی وجہ سے۔ 1956 کی رپورٹ ہے، فرانس نے لکھا کہ دارو پینے کے نتیجے میں 15,000 جوان ایک سال میں مر جاتے ہیں، اور 3,87,00,000 جوانوں کا علاج ہوا۔ اس میں جو بیمار تھے 1 کروڑ سے زیادہ، وہ دارو پینے کی وجہ سے بیمار تھے۔ اگر آپ دارو پیئیں گے بیماری آپ کو نہیں چھوڑے گی، اگر آپ دارو پیئیں گے میدان آپ ہار جائیں گے، دارو پیئیں گے وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائیں گے، دارو پیئیں گے جوانی میں موت آئے گی۔ خدا کے واسطے خود کو بچا لیجئے، آپ کی نسل اس بلا سے بچ جائے گی۔ 2-3 مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رستم نے پوچھا مسلمان کو ترقی ہے، ہم کو ترقی کیوں نہیں ہے؟ کہا مسلمان جوان زنا نہیں کرتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، مسلمان جوان دارو نہیں پیتا اس لیے مسلمان کو ترقی ہے، رات میں جاگتا ہے، صبح گھوڑے پر سوار ہوتا ہے، زمین سے اس کا رشتہ آسمان والے سے ہو جاتا ہے، اس لیے وہ غالب رہتا ہے، دوسرے کو شکست دیتا۔ بابر بادشاہ آیا اس ہندوستان میں، حملہ کیا، شکست کھا گیا۔ اس نے پوچھا کیوں میں ہار گیا؟ کہا 2 وجہ سے، کہ تم دارو پیتے ہو، بہادر نہیں ہو، اس لیے تم ہار گئے۔ تو اس نے اب ہمت باندھ لیا اور کہا کہ میں آج کے بعد دارو نہیں پیوں گا، اور چوٹی سے اس نے ہمت لے لیا کہ 1 بار چڑھتی ہے 50 بار گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، پھر چڑھ جاتی ہے۔ اس کو حوصلہ ہو گیا، اس نے جو دوبارہ ابراہیم لودھی پر حملہ کیا تو جیت گیا، میدان جیت گیا، اور خاندان میں سینکڑوں سال کے لیے حکومت دے کر کے چلا گیا۔ دارو چھوڑنے پر حکومت ملتی ہے، دارو پکڑنے پر حکومت چلی جاتی ہے۔ انشاءاللہ پوری زندگی سے، پورے سماج سے دارو، پورا سماج دارو سے انشاءاللہ پاک ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے۔ ایک مثال پر پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک عورت بہت چالاک تھی، جوان کو بلایا، دروازہ بند کر دیا، کہا تم کو 3 گناہ میں 1 گناہ ضرور کرنا پڑے گا، تب تو دروازہ کھلے گا، ورنہ دروازہ نہیں کھلے گا، تمہاری جان بھی جائے گی، آبرو بھی جائے گی۔ کہا یا تو تم کو دارو پینی پڑے گی، یا تو مجھ سے زنا کرنا پڑے گا، یا تو میرے بچے کو قتل کرنا پڑے گا۔ اب وہ جوان سوچنے لگا یار دروازہ بند ہے، جان جائے گی، آبرو چلی جائے گی، آبرو بچانے کے لیے، جان بچانے کے لیے 3 کام میں کوئی 1 کام ضرور کرنا پڑے گا۔ تو اس نے سوچا قتل کروں گا یہ بھاری گناہ ہے، زنا کروں گا بھاری گناہ ہے، سب سے چھوٹا گناہ اس نے شراب کو سمجھا۔ 1 گلاس شراب اٹھا کر کے جیسے ہی حلق کے نیچے اتارتا ہے، اس کے سر کے اوپر نشہ آیا۔ نشہ میں جب وہ آیا تو سب سے پہلے معصوم کو قتل کر دیا، اس کے بعد عورت سے زنا کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ شراب تمام بیماریوں کی جڑ ہے، ایک شراب آئی سارا گناہ آ گیا۔ میں اپنے جوان سے ایک وعدہ لیتا ہوں، آپ ہم کو وعدہ دیجئے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، دعا دیتا ہوں کہ آپ کی ترقی کو کوئی روک نہیں سکتا، دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، دنیا آپ کو پیچھے نہیں کر سکتی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا۔ انشاءاللہ شراب سے، زنا سے، گانے سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ۔ آج گناہ کریں گے، کل فرصت سے توبہ کر لیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ خیر یہاں آ کر کے عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں، نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں، یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا
پیالہ ہے، ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں۔ آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ عورتوں کا پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ یہاں سے لے کر کے وہاں تک ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ ماں باپ کو خرچہ بیوی سے پوچھ کر کے دیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ذرا دھیان رکھیے گا، لڑکی کنواری ہے ابھی، اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جب وہ نماز پڑھتی ہے تو اس کو ایک نماز کا ثواب 10 نماز ملتا ہے۔ جیسے ہی اس لڑکی کی شادی ہوئی، اب وہ نماز پڑھتی ہے تو ایک نماز پر اس کو 21 نماز کا ثواب ملتا۔ فرق دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ شادی ہوئی، پیٹ میں بچہ آ گیا، جیسے ہی اس بچے کی آمد پیٹ میں ہوئی ہے، ماں بن گئی ہے، پیٹ میں بچہ آ گیا، اللہ کا کرشمہ دیکھیے، اللہ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ جیسے ہی وہ بچہ بڑھا، ماں کو اب بیٹھنے میں تکلیف ہے، لیٹنے میں تکلیف ہے، وزن بچے کا بڑھتا جا رہا ہے، ماں بیچاری تکلیف اٹھا رہی ہے، نہ اس کو بیٹھنے میں بن رہا ہے نہ لیٹنے میں بن رہا، اوہ کی آواز نکل رہی ہے، کبھی آہ کی آواز نکل رہی ہے، فرشتہ نام اعمال میں تسبیح کا ثواب لکھتا ہے۔ اب وہ وقت آیا، وقت آیا، وہ وقت آ گیا، 9 مہینے پورے ہو گئے، اب ماں بچے کو جنم دینے والی ہے، وہ موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ ارے بھائی دھیان سے سنیے، دھیان سے سنیے، ارے بھائی ادھر دھیان دیجیے، سائیڈ میں بات کر لیجیے، ضروری بات ہے، سائیڈ میں بات کیجیے۔ اب وہ 9 مہینہ پورا ہو گیا، 9 مہینہ میں جس وقت وہ بچے کو جنم دیتی ہے، موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ اتنا بھیانک وہ درد ہوتا ہے، وہ موت کے منہ میں ماں کو لے کر کے چلا جاتا، تو کبھی تو وہ موت کے منہ سے واپس آتی ہے، کبھی موت کے منہ میں چلی جاتی ہے۔ لیکن اللہ کا انقلاب دیکھیے، جب وہ عورت موت کے منہ میں چلی گئی تو اس کو گردن کٹانے والے شہید کے برابر اللہ شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ ماں واپس آ گئی، موت کے منہ سے واپس آ گئی، بچے کو جنم دیا، تو اللہ اپنی جنت کو اس ماں کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز مطالعہ آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں کہ میکے سے سسرال آ رہی ہے بیٹی، آ کر کے دیکھا کہ ایک چپل یہاں ہے، ایک چپل وہاں، صرف اس نے سسرال میں آ کر کے ایک کام کیا ہے آتے ہی، کہ اس چپل کو اٹھا کر کے وہاں جا کر کے جوڑا لگا دیا، اس چپل کو اٹھایا وہاں جوڑا لگا دیا، اس پر اللہ اسے اجر دیتا ہے، ایک نیکی ملتی ہے، ایک گناہ معاف ہوتا ہے، ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ آگے جو بات میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا۔ 1 مہینہ ہوا ہے ابھی میکے سے سسرال آئی ہے، ماں باپ کی یاد ستانے لگی، شوہر کو فون کیا کہ میں ماں سے ملنا چاہتی ہوں، میری ماں بیمار ہے، میں باپ سے ملنا چاہتی ہوں، میرا باپ بوڑھا ہے۔ ادھر شوہر نے اجازت دیا، اب یہ آ رہی ہے سسرال سے میکے آ رہی ہے، ایک ایک قدم اٹھانے پر اللہ 100 گناہ کو معاف کرتا ہے، 100 درجے بلند کرتا ہے جنت میں، اور 100 نیکی کا اضافہ کرتا ہے۔ اب جیسے ہی بیٹی سسرال سے میکے آنے والی ہے، ماں بیچاری تڑپ کر کے دروازے پر پہنچ جاتی ہے کہ پتہ نہیں بیٹی آگے کی نہیں آئی، باپ بیچارہ تڑپ کر کے بیٹھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں بیٹی آگے کی نہیں آئی۔ جیسے ہی بیٹی آتی ہے، وہ ماں بیچاری اپنی بیماری کو بھول جاتی ہے، اس کے دل کی کلی کھل جاتی ہے مارے خوشی کے، اور وہ بوڑھا باپ اپنے بڑھاپے کو بھول جاتا ہے۔ جیسے ہی نظر پڑی اس بوڑھے ماں باپ، بیمار ماں باپ پر، اس بچی کے، تو ہر نظر پر اللہ تعالیٰ ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ 2-3 مثال دے رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں، آپ لوگوں نے دل خوش کر دیا، میں تو گھبرا گیا تھا۔ ایک ایک درجن عالموں کا سامنا آپ نے کیا ہے بھائی، سنانے والے سناتے سناتے تھک گئے تھے، آپ سنتے سنتے پک گئے تھے، اور آپ اس طرح بیٹھ گئے تھے جیسے مقدمہ ہار کر کے بیٹھ گئے تھے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ دل سے دعا دیتا ہوں اللہ آپ کی جوان بیٹی کے لیے غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے، ہر مشکل کو اللہ آسان کرے۔ دھیان سے سنیے گا، رخصتی کا موقع ہے، سب لوگ رو رہے ہیں، دادی الگ رو رہی ہے، نانی الگ رو رہی ہے، گھر کے سالے لوگ، باراتی کو بھی دیکھا نہیں گیا، مگرمچھ کے آنسو یہ لوگ بھی بہانے لگے، رونے لگے۔ ایک آدمی مگر ہنس رہا ہے، تو چھوٹا بچہ اپنے باپ سے پوچھتا ابا حضور ایک آدمی ہنس رہا، سب لوگ رو رہے ہیں، کہا کون رو رہا، کون ہنس رہے ہیں، کون رو رہے ہیں، کون ہنس رہا؟ تو کہا حضور وہ جو دولہا بابو ہے وہ ہنس رہا ہے۔ اب بیٹا گھبرانے کی بات نہیں ہے،
یہ رخصتی کا موقع ہے، ہم لوگ رو رہے ہیں، زندگی بھر اسی کو رونا ہے، اس لیے ہنس رہا ہے۔ بس حادثہ ہوا، کچھ لوگ مر گئے، کچھ لوگ زخمی ہوئے، کسی کی ہڈی ٹوٹی۔ ایک عورت بہت زیادہ چلا رہی تھی، لوگوں نے کہا کہ کسی کی گردن کٹ گئی اور تمہاری ایک انگلی کٹ گئی ہے، اس میں اتنا چلا رہی ہو؟ کہا میرا بہت بھاری نقصان ہو گیا۔ کہا کیا نقصان ہوا؟ کہا میری وہ انگلی کٹ گئی ہے جس سے میں شوہر کو نچایا کرتی تھی۔ میکے سے، سسرال سے میکے بیٹی آئی تو سارے گھر کی عورت نے گھیر لیا، پوچھا سسر کیسا تھا؟ کہا الحمدللہ۔ کہا شوہر کیسا تھا؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا کہ گھر کیسا تھا؟ سسرال کیسی تھی؟ کہا ماشاء اللہ۔ کہا ساس کیسی تھی؟ کہا انا للہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ سب کی تعریف ہو رہی ہے لیکن ساس کو بلا بتایا جا رہا ہے۔ عالم دین تھے، پکڑ لیے۔ اس لڑکی سے کہا کہ دیکھو بیٹی، تم نے سب کی تعریف کیا اور تم کو سب پسند ہیں لیکن تم کو ساس پسند نہیں ہے، انصاف سے بتاؤ کہ تم جو اس گھر گئی تھی تم کو کون لے کر کے اس گھر میں گئی تھی؟ کہ میری ساس آئی تھی، مجھ کو پسند کیا تھا اور پسند کرنے کے بعد میرا رشتہ اپنے بیٹے سے کیا تھا، پھر اپنے میرے میکے سے لے کر کے سسرال گئی تھی۔ کہ بیٹی اگر ساس تمہارے اوپر یہ احسان نہیں کرتی تو اتنا اچھا شوہر تم کو ملتا، اتنا اچھا سسر تم کو ملتا، اتنی اچھی سسرال تم کو ملتی۔ اب بہو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ساس کا بہت بڑا احسان ہے، ساس کو ساس نہیں ماں سمجھنا چاہیے۔ جا جا بیٹی اج سسوار اجیا کہہ رہی ہو بٹی ہو پیار، مت رکھی ہو ساسوں سے بیر، پھوکی پھوکی کے رکھی ہو پیر، روز پڑھی ہو بیٹی قرآن، روز کری ہو تازہ ایمان۔ حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، حضرت فاطمہ کی طرح عمر بھر ایسا کردار ہو تیرا سسرال میں، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، ساس تیری زمانے سے کہتی پھرے، کچھ نہیں چاہیے بس بہو ساس ہو۔ اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کہ جنت نما، اے بہن زندگی میں تو رہنا جہاں، گھر کو رکھنا بنا کر کے جنت نما، شکر کرنا ادا رب کے احسان کا، ہاتھ میں تیرے دولہے کا جب ہاتھ ہو۔ مالدار بننا ہے، دو راستے ہیں، مالدار بننے کے دو راستے ہیں۔ وہ دو راستے کیا ہیں؟ پہلا اور دوسرا راستہ کیا ہے؟ مال ہلاک ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ کیسے تباہ ہوتا ہے؟ وہ تباہی کیسے آتی ہے؟ یہ میرا دوسرا سوال ہے۔ تیسرا سوال ہے، سود کھائیں گے، سود کمائیں گے، تین نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ ایک نقصان نہیں، ڈبل نقصان، ڈبل نقصان نہیں، ٹریپل نقصان، تین نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے سود کھانے سے، سود سے بھی زیادہ۔ وہ تین نقصان کیا ہیں؟ یہ میرا تیسرا سوال ہے۔ آخری سوال ہے، سود سے بھی زیادہ نفع آپ کما سکتے ہیں، وہ راستہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ تین راستے ہیں جو جائز ہیں، اگر آپ ان راستوں پر چلیں گے تو سود سے زیادہ آپ نفع کمائیں گے، دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی۔ وہ تین راستے کیا ہیں؟ یہ میرا آخری سوال ہے، سننے کے لیے مکمل تیار ہے؟ بیداری کے ساتھ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جو اس کے ساتھ آپ نے ہاتھ اٹھایا، دل خوش کر دیا کہ آپ بالکل بیدار ہیں، بیداری کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بے حد قبول فرمائے۔ میرا پہلا سوال تھا، دو راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج میں جائے، وہاں سے آئے، مالدار ہو جائے گا، کنوارا ہے، نکاح کر لے، مالدار ہو جائے گا۔ آپ سینے پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، میں آپ سے پوچھتا ہوں، کوئی حج کے بعد آپ کے گاؤں میں غریب نظر آیا ہے؟ نہیں آئے گا۔ آپ دیکھ لیجئے،
مالدار پہ مالدار ہوتا جا رہا ہے، وہ غریب نہیں ہوتا۔ حج کے بعد آدمی غریب نہیں ہوتا، امیر ہو جاتا ہے۔ اور کنوارا تھا، پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں تھی، لیکن شادی ہوئی، لڑکی کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، بچے کی قسمت سے الگ کما رہا ہے، ماں باپ کی قسمت سے الگ کما رہا ہے۔ مالدار تو ہو گیا لیکن اب غریب نہیں رہا۔ دو راستے سے آدمی مالدار ہوتا ہے، حج سے اور نکاح سے۔ مال ہلاک کیسے ہوتا ہے؟ حلال کے ساتھ حرام مل جائے، ہلاک ہو جائے گا۔ ایک گلاس پانی میں ایک قطرہ اگر پیشاب آ گیا، وہ پورا گلاس برباد ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح اگر تھوڑا بھی حرام آپ کے حلال کے ساتھ مل گیا، وہ حلال بھی تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، برکت ختم۔ کماتے کماتے تھک جائیں گے، آپ کو پیسہ دیکھنے کو نہیں ملے گا، وہ حرام کا اثر ہے۔ سود سے 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے، سود سے 3 نقصان اٹھانے پڑیں گے۔ پہلا نقصان یہ ہوگا کہ آپ دوسرے کے لیے نہیں جئیں گے، اپنے لیے جئیں گے۔ دوسرے سے آپ کو کوئی مطلب نہیں ہوگا، دوسرے کے غم اور خوشی سے آپ کو کوئی لینا دینا نہیں۔ اور دوسرا نقصان، آپ دوسرے کی مجبوری سے فائدہ اٹھائیں گے۔ تیسرا نقصان، آپ کے اندر بھلے برے کی تمیز ختم ہو جائے گی، آپ بالکل اندھے ہو جائیں گے، دولت کے نشے میں، دولت کی محبت میں اندھے ہو جائیں۔ 3 نقصان آپ کو اٹھانے پڑیں گے۔ سود سے زیادہ نفع آپ کما سکتے، 3 راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ اللہ آپ کی روزی میں برکت دے، روزگار میں اضافہ فرمائے۔ 3 راستے سے آپ سود میں جو نفع ہوتا اس سے زیادہ آپ ترقی کریں گے۔ کسی کو قرض دیجئے، پہلا راستہ، کسی کو قرض دیجئے، اس سے کہیے کہ مجھ کو سود نہیں چاہیے، تم اس پیسے کو تجارت میں لگاؤ، نفع ہو تو میرا حصہ بھی ڈالو، نقصان ہو تو میرا حصہ بھی کاٹو۔ اس طرح سے اگر آپ پیسہ دیں گے، آپ کا پیسہ بھی امانت رہے گا اور نفع بھی آپ کو ملتا رہے گا، دنیا بھی بن گئی، دین بھی آپ کا بن گیا۔ دوسرا راستہ بتا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ سود سے زیادہ نفع آپ تجارت میں کمائیں گے۔ کیسے؟ پوچھنے والا جو آپ سے پیسہ لے رہا ہے، اس سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے؟ وہ بولے گا ہم کو تھریسر کی مشین چاہیے، ہم کو چکی آٹا کی مشین چاہیے۔ آپ وہی مشین اس کو خرید کر کے دے دیجئے اور اپنا کرایہ رکھ دیجئے، مشین پر اپنا کرایہ رکھ دیجئے، کرایہ اٹھاتے رہیے، مشین کے مالک بنتے رہیے، دنیا بھی بن گئی اور آخرت بھی آپ کی بن گئی۔ تیسرا راستہ بتانے کے لیے جا رہا ہوں، جو آدمی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، سودی پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، آپ اس آدمی سے پوچھئے کہ تم کو کیا چاہیے؟ تو بولے گا ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں سامان چاہیے، ہم کو فلاں چیز چاہیے۔ آپ وہی چیز ارریہ بازار میں خرید لیجئے اور اس سامان کو اسی آدمی کے ہاتھ میں نفع پر فروخت کر دیجئے۔ آم کا آم بھی مل گیا، گٹھلی کا دام بھی مل گیا، اس غریب کا بھی کام ہو گیا، آپ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ 3 راستے سے اللہ آپ کو ترقی دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، بینک میں پیسہ جمع کریں گے 10 روپیہ اور 100 روپیہ کمائیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ خیر یہاں آ کر کے پھنسے ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا؟ ہے پر جھوٹ و غیبت سے بازار تیرا، مسلمان کہاں ہے وہ کردار تیرا؟ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے۔ ہر ایک کام تیرا بڑے سے جدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے، وہ پابند قرآن تو زر پہ فدا ہے۔ تماشائی مت بن، خبردار ہو جا، ابھی وقت فرصت ہے، بیدار ہو جا۔ پہلا پیغام 3 منٹ میں تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ ہم تباہی کے دہانے پر کیسے آ گئے؟ اللہ نے ہمیں غریب نہیں بنایا تھا، ہم اپنے چال سے غریب بن گئے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، آئینہ دکھا رہا ہوں، دیکھنے کے لیے آپ لوگ مکمل تیار ہیں۔ بڑی بیداری کے ماحول میں آپ سن رہے ہیں، اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، بیٹا کی شادی ہونے والی ہے، کارڈ چھپنے والا ہے،
تو یہ غریب بیٹے کا باپ کیا کہتا ہے؟ میں اس سے کم ہوں، میں کیا اس سے کم ہوں؟ دھوم دھام سے بیٹے کی شادی کروں گا، جبکہ پھوٹی کوڑی جیب میں نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ میں کسی سے کم نہیں ہوں، میں اس سے کم ہوں، اس سے کم ہوں۔ دیکھیے غریب ہو کر کے تکبر کر رہا ہے۔ جب غریب ہو کر کے آدمی تکبر کرتا ہے تو اللہ کی لعنت آسمان سے زمین کے اوپر برستی ہے۔ بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ ابا آپ نے جو اپنی شادی کیا تھا کتنا پیسہ خرچ ہوا تھا؟ کہ بیٹا حساب معلوم نہیں ہے، قرض لینا پڑا تھا، ابھی تک دے رہا ہوں، ادا نہیں ہوا ہے۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ دعوت دی ہے، بالکل وائٹ کلر کی اسکارپیو آ رہی ہے، اس میں 100 مہمان تو گنتی کے ہیں، 200 اس میں 100 کا اضافہ ہے، وہ بغیر نام کے آ رہے ہیں۔ اور جب پوچھا جاتا ہے کہ بھائی ان کو کیوں لے کر کے آئے، تو یہ بچے ہیں۔ یہ کیا بچے بن باپ کے ہیں؟ ان کا جب نام نہیں ہے تو ان کو آپ لے کر کے کیوں آ رہے ہیں؟ دھیان سے سنیے گا، دکھ جا رہا ہوں۔ نمبری کے لیے 100 اسکارپیو لے کر کے آئے۔ بھائی اپنے دروازے پر بلائیے نا بھائی، 100 اسکارپیو کیا 500 اسکارپیو بلوائیے، اپنے دروازے پر کھلوائیے۔ نانا جی کی حلوائی کی دکان، نانا جی کا فاتحہ۔ بیٹی والے کے ہاں آپ کا مہمان، وہ بھی تعداد سے زیادہ، یہ کون سی نمبری ہے؟ خیر آگے دعوت ہوئی ہے، سب لوگ کھا کر کے جانے لگے تو ایک ایک اشرفی دیا ہے نواب صاحب نے کہ آپ باراتی ہیں، بارات والے ہیں، یہ ایک ایک اشرفی لیجئے جائیے۔ کان لگا کر کے دروازے سے دیکھا کہ کون تعریف کرتا ہے، کون کیسی تعریف کرتا ہے۔ ایک کہتا ہے واہ صاحب، زندگی میں پہلی دعوت کھانے کو ملی ہے کہ کھانا الگ ملا، پیسہ الگ ملا۔ ایک کہتا ہے کہ سسرے نے ایک ہی دیا، اگر 2 دیتا تو کیا فرق پڑ جاتا۔ ساری نمبری اس کی برباد ہو گئی، اکارت چلی گئی۔ دوسری مثال لے کر کے آ رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا بہت تیزی کے ساتھ۔ 500 آدمی کو اپنے دروازے پر بلا کر کے کھلا رہا ہے۔ ایک عالم دین آئے، کہ کتنے لوگوں کو دعوت دیا؟ کہ حضور 500 لوگوں کو بلایا ہے اور اپنے دروازے پر ولیمہ کھلا رہا ہوں۔ کہ اس میں تم کو کیا ملا؟ ہمت سے زیادہ جو کام کیے ہو، تمہیں کیا ملا؟ کچھ نہیں ملا۔ نمبری ملی، ناموری ملی، شہرت ملی، نمبری ملی، اور بازار میں اس کی پھوٹی کوڑی بھی قیمت نہیں ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ چندہ ہو رہا تھا، سب سے 10-10 روپے مانگا جا رہا تھا۔ ایک آدمی سے 200 روپے مانگا گیا۔ وہ آدمی پلٹ کر کے پوچھتا ہے یار سب سے 10-10 روپے لے رہے تھے، ہم سے 200 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ کہا کہ تم پیسے کو پانی کی طرح بہاتے ہو، اب پیسہ کل تمہارے پاس نہیں رہے گا، اس لیے جو کچھ ملنا ہے آج ہی مل جائے گا، اس لیے میں نے تم سے 200 روپے کا سوال کیا۔ کل تم بھی میری طرح فقیر ہونے والے ہو، بھیک کا کٹورا ہاتھ میں آنے والا ہے، اور جس سے 10 روپے مل رہا ہے کل بھی ملے گا، پرسوں بھی ملے گا، زندگی بھر ملے گا، تم سے ملنے والا نہیں ہے، تم میری طرح کنگال ہونے والے ہو۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے آپ سے کہتا ہوں، صرف میری بات کو کان کھول کر کے آپ سن لیجئے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے، آپ سے بڑا مالدار کوئی ہو نہیں سکتا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ دقیانوس بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کو ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کا نکاح ہو رہا ہے۔ ایک لڑکا نے جو پیغام دیا وہ غریب تھا، دوسرا لڑکا نے جو پیغام دیا وہ امیر تھا، تو اس نے اپنی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے نہیں کیا۔ تو حیرت ہوئی سکندر بادشاہ، وہ پوچھتا ہے کہ آپ نے اپنی اکلوتی بیٹی کی شادی غریب سے کر دیا، امیر سے کیوں نہیں کیا؟ تو اس کا جواب سنیے کہ وہ جو امیر تھا وہ نادان تھا، اس کو عقل نہیں تھی، اور یہ جو غریب تھا یہ عقل مند تھا، علم والا تھا۔ وہ نادانی کی وجہ سے اپنی دولت برباد کر دے گا، یہ اپنی عقل کی وجہ سے آج غریب ہے کل امیر ہو جائے گا، اس لیے میں نے بیٹی امیر کو نہیں دیا، غریب کو دے دیا۔ انشاءاللہ اپنی بیٹے کی شادی سیدھے شیخ برادری میں جا کر کے کریں گے، ہاتھ اٹھا دیجیے۔ یہ دیکھیے کتنے ہوشیار نظر آ رہے ہیں۔ بیٹی کی شادی کلیا ہے، کلیا میں کریں گے، لیکن بیٹا کی شادی کہاں جا کر کے کریں گے؟ شیخ میں۔ کیوں؟ مال الگ ملے گا، گاڑی الگ ملے گی، اوپر سے الگ ملے گا،
نیچے سے الگ ملے گا۔ دھیان سے سنیے گا، آخری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، تیزی کے ساتھ نکل جائے گا۔ باپ اتنا سیانہ ہوتا ہے، کچھ نہیں بولتا، بیٹا خاموش رہتا ہے، باپ بولتا ہے۔ دیکھیے باپ کس طرح بولتا ہے، دیکھیے ہم کو کچھ نہیں چاہیے، ہم تو نمازی آدمی، حاجی آدمی، ہم کو کمی اللہ نے کیا کس بات کی رکھی ہے؟ اگر آپ دینا چاہتے ہیں 4 چکا دے دیجیے، اس پر آپ ہی کی بیٹی آئے گی اور جائے گی، کیا فرق پڑ جائے گا؟ ہم کو سامان وامان نہیں چاہیے، اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، دینا ہے تو ڈبل دیجیے، سلی گوڑی سے منگا کر کے دیجیے، اس پر آرام آپ ہی کی بیٹی کرے گی۔ ہم کو بھینس ویسے نہیں چاہیے، دینا ہی چاہ رہے ہیں تو بچے والی دے دیجیے، کیا فرق پڑے گا؟ اس کا دودھ آپ ہی کی بیٹی پیے گی۔ کتنا بڑا سیانہ ہے، کام بھی نکالنا چاہ رہا ہے، بدنام بھی نہیں ہونا چاہ رہا ہے۔ ایک بومیار تھا، دنیا کو ٹھگ کر کے جا رہا تھا، اپنے بیٹا سے کہا میں فرشتے کو ٹھگنا چاہتا ہوں۔ بیٹے نے کہا ابا حضور فرشتے کو ٹھگ لو گے؟ 1 منٹ میں ٹھگ لیں گے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا جب میں مر جاؤں تو مجھ کو پرانی قبر میں دفن کرنا، نئی قبر میں دفن مت کرنا۔ کہا ابا حضور نیا مردہ نئی قبر میں جاتا ہے، آپ پرانی قبر میں کیوں جانا چاہتے ہو؟ کہا جب پرانی قبر میں دفن ہوں گے، فرشتہ پوچھنے کے لیے آئے گا تو کہیں گے ابھی تو پوچھ کر کے گئے تھے، کیا بار بار دماغ خراب کرنے کے لیے آ گئے؟ انصاف سے بتائیے، دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتائیے، یہ گاڑی ملی ہے، یہ پیسہ ملا ہے، سامان ملا ہے، بھینس ملی ہے، کس کو ملی؟ بیٹی داماد کو۔ اس بانر باپ کو کیا ملا؟ نانا کی ہنڈی۔ یہ دوسرے کی دنیا بنا رہا ہے، اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، بیٹے کی شادی میں ایک طرف ہو جائیے، بیٹا تم جانو تمہارا کام جانے، تمہاری دنیا بنانے کے چکر میں ہم اپنی آخرت برباد نہیں کریں گے۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بات ہوئی تھی 200 براتی، منگنی میں بس 30، کھانے میں جب گنتی ہوئی تو نکلے 420۔ بے دعوت کے کھاتے کیوں ہے یہ زائد مہمان؟ بتاؤ 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 کیسے بچے ایمان؟ بتاؤ بتاؤ کیسے بچے ایمان؟ پہلا پیغام آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ کو ترقی کیسے ہوگی؟ 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی، میں راز بتا رہا ہوں۔ دوسرے کی مدد کیجئے اور جھگڑا اپنے گھر کا گھر میں ختم کر لیجئے، عدالت میں مت لے جائیے۔ گارنٹی ہے، آپ اس پر عمل کر کے دیکھیے، میرا گریبان آپ پکڑ سکتے ہیں، آپ کو 1 سال میں 10 سال کے برابر ترقی ہوگی۔ بغل میں ارریا ہے، ارریا میں مڑواڑی ہے، مڑواڑی کو سب سے زیادہ ترقی ہے۔ کیوں؟ جو گرتا ہے سب مل کر کے اس کو اٹھاتے ہیں۔ 100 مرتبہ اگر گرے گا، 100 مرتبہ مڑواڑی اس کو مل کر کے اٹھاتے ہیں، کیونکہ یہ قوم کا ایک آدمی ہے۔ اگر قوم کے دھارے سے الگ ہو گیا تو قوم کی ترقی رک جائے گی۔ قوم کا رنگ مڑواڑی پر کتنا چڑھا ہوا ہے کہ 100 مرتبہ گرنے والے کو 100 مرتبہ سنبھالا جاتا ہے، لیکن مسلمان قوم میں کوئی اگر گرتا ہے تو اس کو گالی دی جاتی ہے، کوئی اوپر اٹھتا ہے تو ٹانگ کھینچ کر کے برابر کی جاتی ہے۔ اور آپ دیکھ لیجئے، تجربہ کر کے دیکھیے، آپ مڑواڑی قوم ہر جگہ ہے، ان کا مقدمہ عدالت میں جاتا ہی نہیں ہے۔ دیکھ لیجئے، فائل اٹھا کر کے عدالت میں جائیے، کچہری میں جائیے، وکیلوں سے پوچھئے کہ مڑواڑی کا مقدمہ یہاں آتا ہے کہ نہیں آتا؟ گھر کا جھگڑا گھر میں حل ہو جاتا ہے، اس لیے مڑواڑی آگے نکل گیا۔ اور مسلمانوں کا رگڑا گھر میں ختم نہیں ہوگا، عدالت میں جائے گا، کوٹھیاں بک جائیں گی، پھر بھی مونچھ پر بل نہیں آئے گی، مونچھ پر بل نہیں آنی چاہیے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ 2011 کی رپورٹ ہے کہ مسلمانوں کا ڈوری ایکٹ مقدمہ ایک عدالت میں 33 ہزار پہنچے ہوئے۔ دھیان سے سنیے گا، میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ 40 سال سے جنگ ہو رہی تھی، ایک دن میں ختم ہو گئی۔ کیسے ختم ہوئی یہ راز آپ کے سامنے آ رہی۔ لڑکی کی شادی ہوئی، اس لڑکی نے شرط رکھ دی، میں سسرال اس شرط پر جاؤں گی جب لڑائی ختم ہوگی۔ لڑکی نے شرط رکھ دیا، یہ 40 سال سے جو جنگ ہو رہی ہے اس کو ختم ہونا ہے، جب تک یہ ختم نہیں ہوگی میں سسرال جا ہی نہیں سکتی۔ اب وہ حارث نام کا آدمی تھا، سردار تھا، اس نے 3000 اونٹ دے کر کے لوگوں کو راضی کیا
کہ جنگ سے مجھے نجات دے دو، صلح کر لو، جنگ سے صلح بہتر ہے۔ ادھر صلح ہوئی، ادھر یہ لڑکی میکے سے سسرال رخصت ہوئی۔ جو جنگ ہو رہی تھی وہ صلح میں تبدیل ہوئی، جو فتنہ فساد تھا وہ امن و امان میں تبدیل ہو گیا۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول مکہ آئے عمرہ کرنے کے لیے، دشمن نے عمرہ کی اجازت نہیں دی، صحابہ نے کیا نہیں عمرہ کر کے رہیں گے، جنگ کریں گے۔ اللہ کے رسول نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، صلح کر لیا، صحابہ تیار نہیں۔ بیوی کے پاس آئے، کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل ہے، آپ کپڑا اتاریے، سر کا بال مونڈ لیجئے اور مدینہ واپس ہو جائیے، کسی سے کچھ مت کہیے۔ جب آپ کے صحابہ آپ کو دیکھیں گے مدینہ جاتے ہوئے تو یہ بھی واپس ہو جائیں گے، سانپ بھی مر جائے گا، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ تیسری مثال آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا جو میں آپ کو سنانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس ہندوستان کا ایک بادشاہ گزرا ہے، اس کا نام تھا اورنگزیب۔ دعا کیجیے اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ 49 سال اس نے اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ دوسری تاریخ 55 سال اس ہندوستان پر حکومت کیا ہے۔ اور ہندوستان کتنا بڑا تھا، کنیا کماری سے لے کر کے کابل تک ہندوستان تھا۔ اتنا بڑا ہندوستان اورنگزیب نے دیا۔ اورنگزیب کا ٹکر، اورنگزیب کی ٹکر ہو گئی کس سے؟ شیواجی سے۔ شیواجی نواب ہے، اورنگزیب بادشاہ ہے، دونوں ٹکرا گئے۔ تو اورنگزیب نے چاروں طرف سے شیواجی کو گھیرا ہے۔ شیواجی کا راشن ختم ہو گیا تو اپنی ماں سے کہا کیا کریں؟ کہا کہ ایک کام ہے، اورنگزیب سے پوچھ لو، مشورہ کر لو۔ کہا ماں وہ میرا دشمن ہے، میں دشمن سے مشورہ کروں؟ کہا بیٹا وہ تمہارا دشمن ضرور ہے لیکن مسلمان ہے، غلط مشورہ نہیں دے گا۔ شیواجی جھنڈا لے کر کے کھڑے ہو گئے۔ اورنگزیب نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بات یہ ہے کہ میرا راشن ختم ہو گیا، میری ماں نے کہا تم سے مشورہ کرنے کے لیے۔ کہا اس میں پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں ہے، 10 سال کے لیے جنگ بند کر دو، اس کے بعد تیاری کرنا، پھر مقابلہ کرنا۔ سعد اللہ جو وزیر تھا وہ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا، حضور آپ 10 سال کے لیے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، وہ تو پوری تیاری کر کے آپ کے اوپر حملہ کر دے گا۔ تو اورنگزیب نے کہا کہ میرے نبی نے 10 سال کے لیے جنگ بند کیا تھا، میں اپنے نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، وہ مقابلہ کرنے کے لیے ضرور آئے گا لیکن مجھے شکست نہیں دے سکتا کیونکہ میں نبی کی سنت پر کھڑا ہوں، میں غالب رہوں گا، مغلوب نہیں ہو سکتا۔ آپ کیسے؟ آپ یہاں سے دیکھیے یہ ارریا کوٹ ہے، یہاں سے سیمانچل پاس کرتی ہے، سیمانچل بھی پاس کرتی ہے اور لوکل ٹرین یہاں سے پاس کرتی ہے۔ لوکل ٹرین میں آپ ٹکٹ نہیں لیتے، سیمانچل میں ٹرین لیتے، ٹکٹ لیتے ہیں۔ سیمانچل میں ٹکٹ لینے سے فائدہ یہ ہے جلال گڑھ یہاں وہاں رکنے کا مسئلہ نہیں رہے گا، ڈائریکٹ پورنیہ رکے گی، آپ کا ٹائم بچے گا، اس لیے آپ ایکسپریس ٹرین میں ٹکٹ لیتے ہیں، لوکل ٹرین میں ٹکٹ نہیں لیتے۔ جس گھر میں جھگڑا ہو گیا اس گھر کی مثال لوکل ٹرین کی طرح ہے، قدم قدم پر اس کی ترقی رک جائے گی، وہ ترقی کر نہیں سکتا۔ اور جس گھر سے جھگڑا ختم ہو گیا اس کی مثال راجدھانی ایکسپریس کی ہے، پل میں یہاں پل میں وہاں، وہ قدم زمین کی سطح سے اٹھے گا اور آسمان کی بلندی کو پہنچ جائے گا۔ ہاتھ جوڑ کر کے میں آپ سے کہتا ہوں، آپ سوچتے ہیں جھگڑا ختم کریں گے ہم کو نقصان ہوگا، میں گارنٹی لے کر کے جاتا ہوں جھگڑا ختم کرنے والا ہمیشہ فائدے میں رہتا ہے، جھگڑے کو جاری رکھنے والا ہمیشہ کنگال ہو جاتا ہے۔ ایک مثال دے رہا ہوں، دھیان سے سنیے گا۔ امارت شریعہ کے جب امیر منتخب ہو رہے تھے مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ، تو اسی ارریا میں بہت بڑی کانفرنس ہوئی تھی، اس کو سامنے رکھیے جو میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مولانا ولی رحمانی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ عدالت میں 2 بھائی کا مقدمہ آیا ایک درخت کو لے کر کے، اور 20 سال تک وہ مقدمہ چلتا رہا۔ اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے اس بھائی کا بھی پیسہ ختم ہو گیا، لڑتے لڑتے پھر بعد میں عدالت سے یہ فیصلہ آیا آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو، آدھا کاٹ کر کے اس کو دے دو، تو درخت کٹانے کے پیسے دونوں کے پاس نہیں تھے، اتنا کنگال ہو چکا تھا۔ دھیان سے سنیے گا، ایک مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں۔ 2 بھائی تھے، ایک کنوارا تھا دوسرا شادی شدہ تھا، دونوں نے چولہا الگ کر لیا، کھیتی دونوں نے بانٹ لیا، 50 بوجھا ایک کے حصے میں گیہوں آیا، 50 بوجھے ایک کے حصے میں گیہوں آئے، بانٹ لیا، گھر آ گئے۔
چھوٹا بھائی کو احساس ہوا یار برابر برابر اپنے بھائی سے نہیں بانٹنا چاہیے، میں تو کنوارا ہوں، میرا خرچہ کم ہے، وہ تو شادی شدہ ہے، بیوی بال بچے والا ہے، اس کا خرچہ زیادہ ہے، اس کو بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ آپ اپنے بھائی سے معاملہ اگر اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو بھائی بھی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ رکھے گا۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ یہی خیال شادی شدہ بھائی کے ذہن میں آیا، یار تم نے تو اپنا گھر بسا لیا، تمہارا بھائی کنوارا ہے، اس کو گھر بسانا ہے، اس کو زیادہ بڑھا کر کے دینا چاہیے تھا۔ اب دونوں نے ترکیب نکالی، رات کا اندھیرا ہوگا، چھپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ یہی خیال دوسرے بھائی کے دل میں آیا کہ چپکے سے جاؤں گا، اپنے حصے کا بوجھا بھائی کے حصے میں ڈال کر کے آ جاؤں گا، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو خبر بھی نہیں ہوگی۔ چپکے سے دونوں آیا، اپنے حصے کے بوجھے کو اٹھا کر کے جو ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے، جو اس نے ادھر پھینکا وہی بوجھا پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ قریب آ کر کے دیکھا تو میرا بھائی ہے۔ کس خیال سے آئے؟ تو اس خیال سے آئے تھے کہ یار جو خیال تمہارا ہے وہی خیال میرا ہے، تو پھر چولہا ایک کیوں ہوگا؟ آج کے بعد چولہا ایک رہے گا، الگ نہیں رہے گا۔ اس سے بھی بڑی حیرت کے انگیز بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رام جی اس ملک کی سنسکرت میں بہت بڑی شخصیت کا نام ہے، لیکن جانتے ہیں کہ اس رام کا نام رام کیوں ہے؟ یہ میں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اکشے برہمچاری ہندو سماج کے ایک سیکولر نیتا ہیں، انہوں نے کہا کہ یار تم نے مندر کا نام رکھ دیا رام مندر، اور رام مندر کے نام پر مسجد کو توڑ دیا، جبکہ عدالت سے ثابت ہوا کہ وہاں پر مندر نہیں تھا۔ تم رام کے نام پر جھگڑا کر رہے ہو، لیکن کبھی تم نے سوچا کہ رام کس کا نام ہے؟ رام جھگڑا ختم کرنے کا نام ہے۔ رام نے اپنے گھر کا جھگڑا ختم کیا، بھائی کو راج پاٹ دے دیا تاکہ گھر کا جھگڑا ختم ہو جائے، اور راج پاٹ دے دیا اپنے بھائی کو جھگڑا ختم کرنے کے نام پر، اور خود بنواس لے لیا۔ رام تو اس کا نام ہے۔ اگر تم رام کے نام لیوا ہو تو کیا اپنے چھوٹے بھائی مسلمان کے لیے اس کی مسجد نہیں چھوڑ سکتے؟ نام نے تو راج پاٹ سب کچھ چھوڑ دیا تھا۔ چھوڑ کے اپنے محل دو محلے، جنگل جنگل پھرنا، اوروں کے سکھ چین کے خاطر ہر سنکٹ میں گھرنا ہے۔ یہی رام کے لے کی ریکھا آ گیا اب وشواس، جب جب رام نے ستم لیا تب تب پایا بنواس۔ تمہارا اتحاد با ہمی دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا۔ تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم و ہر فن تھا۔ تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔